الیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی۔ بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔ تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں، ارے انسان ہو کر نہیں مان رہے، سنت ہے جو سنت دی کوئی گل نہیں ہے، سنت دی خیر ہے، سنت دی کوئی گل نہیں، ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے۔ اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جابر گئے اور کہنے لگے التئما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔ تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجور نہیں ہوتی۔ کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے ہائے، جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے؟ اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی ہوئی تھی، دیگ تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی۔ آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسرے نکالی اور آپ کو پیش کی۔ آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ تیری نا نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں، کھجور سے، بے جان درخت سے اللہ کا ایھا التمر ایھا النخلۃ، اے کھجور کے درخت، اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں، تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی، ساری چادر بھر گئی، ساری چادر بھر گئی۔ آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر، کھاؤ۔ سب نے کھایا، آپ نے بھی کھایا، ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی۔ کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو بھی جا کے کھلا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت، جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت، زندہ پر بھی نبوت۔ آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے، تو کنارے پر ایک درخت تھا فیکر کا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا، ایسے ہے جیسے انسان چلتے ہیں، چلتا 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 اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور ایسے اوپر کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا 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 اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا، آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا،
یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے بے جان چیزوں پر، بے جان چیزوں پر۔ آپ کی اونٹنی عذبا جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا، اس کے آنسو بہنا شروع ہوئے، اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، اور تڑپ تڑپ کے مر گئی، ایک دانہ نہیں کھایا ہے۔ آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ۔ آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے طراز، ایک کا نام ہے لزاز، ایک کا نام ہے لحیف، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے مرتجز، ایک کا نام ہے سجل، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے صبحہ۔ یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی۔ یہ میرے محبوب سے، میرے نبی سے، آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا، عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ تم عمل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے بنو، سرمایہ موجود ہے، سرمایہ موجود ہے۔ آپ کی بکریاں تھیں، 9 بکریاں تھیں آپ کی ملک میں، جن کا دودھ نکالا جاتا تھا، اور رات کو جس گھر میں آپ ہوتے تھے اس گھر میں ام ایمن ان کو چراتی تھیں، اور وہ آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا تھا۔ تو وہ عجوہ اور سقیہ، عجوہ سقیہ، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، قمراء، غیفاء، یہ 9 بکریاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ نے عطا کر، ان کے نام ہمارے پاس لکھے پڑے ہیں، اور اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اور ایک 10واں بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ تو میرے نبی کی تو بکریوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ تم سنتوں کو ڈھونڈو تو تمہیں ملیں، زندگی کے ہر طریقے میں میرے نبی کی سنت موجود ہے، نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار دو، اللہ کے واسطے نقل اتار لو۔ آپ نے اونٹ پہ سواری فرمائی، اس کا نام ہے عسکر۔ آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عذبا، ایک کا نام شہبا، ایک کا نام جدعا، ایک کا نام قصوا۔ 4 اونٹنیوں پہ سوار ہوئے۔ حج کے موقع پر کون سی اونٹنی پہ سوار تھے؟ قصوا پہ سوار تھے۔ آخری خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کر دیا؟ قصوا پہ سوار ہو کر دیا۔ 11 تاریخ کا خطبہ کس اونٹنی پہ سوار ہو کے دیا؟ جدعا پہ سوار ہو کے دیا۔ اس حد تک تفصیل میرے رب نے لکھوا دی۔ آپ نے 2 گدھوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عفیر ہے، ایک کا نام یعفور ہے۔ جب جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت آیا، جانور آئے، تو گدھے آئے۔ ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سے بات کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، کھوتے نو بھی پتا ہے، بندیاں نو کوئی نہیں پتا۔ یا رسول اللہ، آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میرے باپ دادے پردادے پر نبیوں نے سواری کی، آپ مجھے اپنے غلامی میں لے لیں، اپنے حصے میں لے لیں۔ تو آپ نے یعفور کو اپنے حصے میں لے لیا، اس پہ سواری فرماتے تھے۔ اور یعفور اور بھی کئی کام کرتا تھا۔ کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہے، تو آپ یعفور سے فرماتے، جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ تو یعفور دوڑ لگاتا، وہ جا کر سیدھا ابو بکر کے دروازے پہ ٹکر مارتا، ٹھا۔ تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کہیں ماری؟ آگے دیکھا تو یعفور شریف کھڑا ہوا، تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ یہ یعفور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن یعفور مدینے کی گلیوں میں روتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا، چیختا تھا، بھاگتا تھا۔ آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ اب نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے۔ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھالو۔ یہ تبلیغ ان طریقوں کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ ان طریقوں پر جان دینے کی محنت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی کرامت لے کر آیا ہوں۔ اس کو بھائیو، آج تک جو اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اس پر اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، اور آج کے بعد وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا نبی چاہتا ہے، جو اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اللہ کا نبی ہمارے لیے بہترین شفیع ہے۔ آپ کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، حساب کتاب شروع نہیں ہو سکتا، آپ کے بغیر مقام محمود نہیں سج سکتا،
کیا آپ کی شان دیکھنی ہو تو آپ نے کہا میدان محشر میں دیکھنا، لوگ پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، نبی پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے نیچے چل رہے ہوں گے، سب کے آگے میری شان ہوگی کہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور پوری دنیا میرے پیچھے ہوگی، میں سب سے آگے ہوں گا، لوگ چپ ہوں گے میں بولنے والا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا، لوگ نظریں جھکا رہے ہوں گے میں نظر اٹھانے والا، لوگ سہمے ہوں گے میں اللہ سے بات کرنے والا، لوگ نا امید ہوں گے میں امید دلانے والا، لوگ پریشان ہوں گے میں تسلی دینے والا، لوگ پھنسے ہوئے ہوں گے میں شفاعت کرنے والا۔ مقام محمود میرے لیے سجایا جا رہا ہے، جنت کے 1000 خدام میرے لیے لائے جا رہے ہیں جو میرے چاروں طرف گھیرا باندھ کے کھڑے ہوں گے، اور جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا، میرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے وہ سلسبیل کا پانی تو پلا، سلسبیل کا پانی تو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے، میرا نبی بسم اللہ کرے گا تو باقیوں کو دوں گا، جب تک وہ نہ ہے حبیب اللہ، واہ واہ حبیب، نبی ہے نبی، رسول ہے رسول، محمد الرسول اللہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کیا خوبصورت کلام ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کس انداز میں یہ کلام اترا ہے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ چہرے کی قسم اٹھا رہا، والضحیٰ، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وہ چہرہ کیسا حسین ہے جس کی میرا رب قسم اٹھا رہا ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، میں نے تمہیں بالکل نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا مختصر آخرت باقی، تجھے آخرت کی بادشاہی دی ہے، ولا سوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے کہ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، بحر و بر کے انسانوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، رسولوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، جنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، ہمیں کہتا ہے مجھے راضی کرو، شہداء سے صدیقین سے مجھے راضی کرو، اور خود کیا کہتا ہے، خود کیا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنے پر ہے، میں تجھے راضی کرنے پر ہوں، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔